نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ پارہ نمبر 18 سورہ المومنون سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ مومنون مکی سورہ ہے، اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدائی آیات میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مومنون رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی 9 آیات میں مومنین کی 7 ایسی صفات بیان کی گئی ہیں جن کی وجہ سے وہ جنت الفردوس کے حقدار ہوں گے، اور وہ 7 صفات یہ ہیں۔ نمبر 1، سچا ایمان جو کہ دکھلاوے اور نفاق سے پاک ہو۔ نمبر 2، نماز میں خشوع یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ نمبر 3، لغو سے اعراض یعنی ہر ایسی بات اور کام لغو کہا جاتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ نمبر 4، کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی، گویا وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ نمبر 5، وہ زنا اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ نمبر 6، وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں۔ نمبر 7، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کا بھی لحاظ کرتے ہیں اور ارکان و آداب کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد خود انسان کی زندگی اور اس کی پیدائش کے مختلف مراحل میں ایمان کے جو دلائل پائے جاتے ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن نے شکم مادر میں انسانی وجود کے مراحل آج سے کئی سو سال پہلے اس وقت بیان کیے تھے جب عرب و عجم کے حکماء میں سے کوئی بھی ان مراحل کے بارے میں بات کرنے کی جرأت نہیں کر پاتا تھا۔ آج کی جدید سائنس اور میڈیکل تحقیقات نے ان مراحل کی تصدیق کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اب سورت منتقل ہو جاتی ہے بعض انبیاء کے واقعات کی طرف۔ اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ان تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت، ایک ہی پروگرام اور ایک ہی مقصد تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب ایک ہی زمانے اور ایک ہی ملک میں بھیجے گئے تھے، لیکن ان انبیاء کے جانے کے بعد ان کے امتی مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہر گروہ اپنے خیال میں مست اور خیالات میں پرجوش تھا۔ کیسے کہا جائے کہ آج مسلمان بھی اسی صورتحال سے دوچار ہیں؟ قرآن بھی ایک، نبی بھی ایک، قبلہ بھی ایک، لیکن مسلمان ایک نہیں۔ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر اور فاسق بتاتے ہیں اور ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں۔ ان اختلاف کے حل کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ ہر فرقہ کتاب و سنت کے سامنے گردن تسلیم کرے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو باہم جھگڑا اور لڑائی کرتے ہیں اور ان کے دل غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف اللہ کے وہ نیک بندے بھی ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے دل بیدار اور ہدایت کے نور سے منور ہیں۔ ان لوگوں کے اندر 4 نمایاں صفات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ اللہ کی تکوینی اور تشریعی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 3، وہ ریا سے بچتے ہیں اور ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ نمبر 4، انہیں احسان کی صفت حاصل ہے، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اللہ کے ہاں یہ قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ ان مخلص مومنوں کے مقابلے میں وہ بد نصیب بھی ہیں جو قرآن اور صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کے بعد سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک نیک بخت جن کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ بھاری ہوگا۔ دوسرے بدبخت جن کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا، وہاں تعلقات کام نہیں آئیں گے۔ کفار دنیا میں لوٹنے کی تمنا کریں گے، ظاہر ہے کہ ان کی تمنا پوری نہیں ہوگی۔ انہیں یاد کرایا جائے گا کہ وہ اہل ایمان کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ان کے لیے خسارے کے سوا، نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے تھے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، اللہ فرمائیں گے وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے، یعنی اگر تمہارے پاس کچھ عقل ہوتی تو تم جان لیتے کہ دنیا حقیر اور قلیل ہے۔ ان سے سوال کا مقصد انہیں حسرت میں مبتلا اور آخرت کی لامحدود زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حقارت کو بیان کرنا ہے۔ اس دن انہیں خود بھی دنیاوی زندگی کی محدودیت کا احساس ہو جائے گا۔ ابن کثیر میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دے گا تو اہل جنت سے سوال کرے گا کہ اے اہل جنت،
تم زمین پر کتنے سال رہے؟ وہ عرض کریں گے کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ جو ملا تم نے اس میں بہت اچھی تجارت کی کہ میری رحمت، میری رضا اور میری جنت کو خرید لیا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو۔ پھر اہل دوزخ سے سوال کیا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے سال رہے؟ وہ بھی وہی جواب دیں گے جو اہل جنت نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں دنیا میں جو رہنے کا موقع ملا تو تم نے اس میں بہت بری تجارت کی کہ میری آگ اور ناراضگی کو خرید لیا، اب تم ہمیشہ اسی میں پڑے رہو۔ سورہ مومنون کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے گویا تمام انسانوں کو سکھایا ہے کہ میں اس سے یہ دعا مانگا کرو، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور ہے، اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اسے سورہ نور ایک تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ آیا ہے، دوسری وجہ یہ کہ اس صورت میں ایسے آداب و فضائل اور احکام و قواعد بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کی راہ کو روشن اور منور کر دیتی ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر ایسے احکامات ہیں جو عفت عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے یہ صورت عورتوں کو سکھانے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورہ نساء سکھاؤ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہ صورت خواتین کو سکھانے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عفت و عصمت، گھریلو اور معاشرتی زندگی کے اصلاح کے لیے جو احکام بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، پہلا اور دوسرا حکم بدکاری کی سزا اور بدکاروں کا حکم بیان کرنے کے بارے میں ہے کہ زانی مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہے جو کہ قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا سنگسار کرنا ہے جو کہ متواتر احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ زانیوں کے بارے میں ایک عمومی رویہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہیں شریک زندگی بنانے کے لیے وہی لوگ آمادہ ہوتے ہیں جو خود بھی زانی اور بدکار ہوتے ہیں۔ دوسرا جو حکم ہے وہ حد قذف کا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں۔ چوتھا حکم لعان کا ہے جو کہ میاں بیوی کے ساتھ خاص ہے۔ اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے مگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ پانچواں حکم قصہ افک کو بیان کیا گیا ہے۔ افک کے معنی ہے جھوٹ اور بہتان۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض منافقین نے بہتان لگایا۔ وہ بہت بڑا بہتان تھا جو بہت بڑی ہستی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں منافقوں کی مذمت کی ہے، مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصے دار نہ بنیں، اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرمایا گیا۔ تاریخ انسانی میں ایسا پہلی بار ہوا کہ کسی شخص کی پاک دامنی کا اعلان بذریعہ وحی اللہ کی طرف سے کیا گیا۔ چھٹا حکم گھر میں داخل ہونے کی اجازت اور آداب کے بارے میں ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو، مستحب یہ کہ اجازت سے قبل سلام کر لیا جائے۔ ساتواں حکم ہے کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اپنی نظریں جھکا کر رکھنی چاہیے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ عورتوں کو اپنے شوہروں، اپنے والد، سسر، حقیقی بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، عورتوں اور گھر میں کام کاج کرنے والی خواتین سے، اسی طرح بچوں کے سامنے جو خواتین کی پردے کی باتوں سے واقف نہ ہو، اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آٹھواں حکم یہ دیا گیا کہ ایسے آزاد مرد اور عورتیں یا غلام جو حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل ہیں ان کا نکاح کروا دو، اور یوں ہی جو گھر میں کام کاج کرنے والی اس زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھیں ان کے بارے میں ہے کہ ان سے بھی نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ اصل میں اسلام زنا کو کسی طور پر بھی برداشت نہیں کرتا، اور زنا کا اس وقت تک سد باب نہیں ہو سکتا جب تک کہ نکاح کو آسان نہ کیا جائے۔ اسلام نے نکاح کو آسان بھی کیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ نواں حکم یہ ہے کہ لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں ہے۔ اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلنے سے پہلے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کا رواج تھا، اور اس لاوارث اور بے سہارا طبقے پر بے پناہ ظلم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس رواج میں انقلابی اصلاحات کی، ان پر ظلم کا دروازہ قطعی طور پر بند کر دیا۔ دوسرے انسانوں کی طرح ان کے لیے حقوق مقرر کیے، انہیں آزاد کرنا اللہ کی رضا کا سبب بتایا، مختلف گناہوں کے کفارہ کے طور پر بھی انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا۔ ایک اہم ہدایت یہ کہ جو غلام یا لونڈی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کرو۔ اس معاہدے کو اصطلاح میں مکاتبت کہا جاتا ہے۔
نمبر 10 ذریعہ حرام ذریعہ معاش۔ 10واں حکم اصل میں زمانہ جاہلیت کے ایک قطعی حرام ذریعہ معاش کی تردید کے لیے ہے۔ نزول قرآن سے پہلے ظلم پیشہ اور حریص لوگوں نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں جنہیں اجرت کے بدلے بدکاری پر مجبور کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی جیسا چودھری، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ کا بے تاج بادشاہ بنانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، اس نے بھی ایسی لونڈیاں پال رکھی تھیں۔ یہاں ایسے کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر وہ بخوشی بدکاری پر آمادہ ہوں تو پھر جائز ہے، نہیں، ناجائز ہے، اور حرام تو دونوں صورتوں میں ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب وہ لونڈی ہونے کے باوجود اس گندے فعل سے نفرت کرتی ہے تو تم جو کہ آزاد ہو تمہیں بطریق اولا اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ یہ 10 احکام و آداب بیان کرنے کے بعد عقیدہ و ایمان اور نور حق کا بیان ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہدایت دیتا ہے۔ بات کو واضح کرنے کے لیے یہاں 3 مثالیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے کہ وہ معنی کی وضاحت کے لیے مثالیں پیش کرتا ہے۔ پہلی مثال میں مومن کے دل میں جو نور ہوتا ہے اسے چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی تاکچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور اس معین جہت ہی میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال اہل باطل کے لیے جو 2 مثالیں بیان فرمائی گئی ہیں، ان میں سے پہلی مثال ان کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اعمال کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نفع مند سمجھتا ہے لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ تیسری مثال ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جہاں انسان کو اور تو اور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ دلائل توحید کے بعد منافقین اور مومنین 2 گروہوں کا تقابلی تذکرہ ہے۔ فرمایا منافق ایمان اور اطاعت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ پیش آتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ان کا ذاتی نقصان ہوتا ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں، یعنی منہ پھیر لیتے ہیں، جبکہ مومن ہر حال میں اطاعت پر آمادہ رہتے ہیں۔ سچے مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین پر خلافت عطا کرے گا۔ اللہ جل شانہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ مسلمانوں کو جزیرۃ العرب میں غلبہ حاصل ہوا، مشرق و مغرب کے ممالک ان کے زیر نگین آ گئے اور انہوں نے فارس اور روم جیسی مضبوط سلطنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ توحید کے دلائل، منافقوں اور مومنوں کے تقابل اور وعدہ خلافت کے بعد اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے 3 مزید احکام بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولہ کے وقت اور نماز عشاء کے بعد اگر تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان تینوں اوقات میں عام طور پر عمومی لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں، مثال کے طور پر کھانس کر یا پاؤں کی آہٹ پیدا کر کے۔ تیسرا حکم ان عورتوں کے بارے میں ہے جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں، وہ اگر پردے کے ظاہری کپڑے اتار دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ گزشتہ 10 احکام کے ساتھ ملا کر کل 13 احکام و آداب مذکور ہو چکے ہیں۔ 14واں ادب یہ بتایا گیا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ 15واں ادب یہ ہے کہ جب تم کسی اجتماعی مشورہ وغیرہ کے سلسلے میں مجلس میں بیٹھے ہوں تو اجازت کے بغیر مجلس سے نہ اٹھا کرو۔ 16واں ادب یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس سورت کا اختتام اس بات پر ہوا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت اور علم کے ماتحت ہے۔ اللہ مخلوق کے حال اور اعمال جانتا ہے۔ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔